نوجوانان قوم و ملت، بزرگان دین، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، آج کے پروگرام میں مجھے جس موضوع پر، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے جنت اور جہنم کے نظارے۔ تو اسی لیے میں آج آپ کے سامنے جنت کے نظاروں کو پیش کروں گا اور آپ کے سامنے جہنم کے نظاروں کو پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، جنت کے معنی ہوتا ہے باغ کے، اور جنت کے علاوہ اور بھی نام ہے۔ جنت کا ایک نام دار القرار ہے، جنت کا ایک نام دار السلام ہے، جنت کا ایک نام الحسنہ ہے، جنت کا ایک نام الفردوس ہے۔ تو یہ جنت کے کافی نام ہیں۔ دنیا کے اندر ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ بھائی وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ ایک مسلمان شرابی ہو، جواری ہو، چرسی ہو، بدکار ہو، زناکار ہو، سیاہ کار ہو، لیکن جنت میں وہ جانا چاہتا ہے کہ بھئی جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی ساری کوشش، ساری محنت، ساری جستجو کس کے لیے ہے؟ کہ جنت کے اندر چلے جائے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیے، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ ہم اور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جنت کے اندر، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بھئی ساری محنتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ کہ جنت میں ہم اور آپ چلے جائیں۔ یہاں آپ جلسہ کروا رہے ہیں، آپ جلسہ سن رہے ہیں، میں جلسہ سنانے کے لیے آیا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ تو ہماری اور آپ کی ساری محنتیں کس کے لیے میرے بھائیوں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کوئی مثال بیان کرو، ان کا کوئی ایگزامپل بیان کرو۔ ایک فرشتہ مثال دیتا ہے، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال ایسی ہے، ایک مکان بنانے والے نے مکان بنایا
اور مکان بنانے کے بعد اس میں دسترخوان بچھایا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، دسترخوان پر لے کر کے آؤ۔ کچھ لوگ ان کی دعوت پر دسترخوان پر تشریف لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ تم کیسی مثال دے رہے ہو؟ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ تم نے کیسی مثال دی ہے؟ وہ فرشتہ اس مثال کو سمجھاتا ہے، مکان بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو مکان بنایا ہے وہ جنت ہے، جو مکان بنایا ہے وہ جنت ہے، اور جو دسترخوان بچھایا ہے وہ اسلام ہے، اور جن کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا ہے وہ جنتی ہیں، اور جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا وہ جنتی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ کیا یہ جنت ابھی دنیا ابھی موجود ہے یا بعد میں بنے گی؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیو، اللہ نے جنت کو بنا دیا ہے، جنت تیار ہے۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت کیسی ہے تو ہم بعد میں سنیں گے، پہلے یہ سمجھ لیں جنت کہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ میرے پیارے بھائیوں، ساتویں آسمان کے اوپر ایک درخت ہے۔ یہ مائک بار بار ہل رہا ہے، ایسے چھوٹا کرو نا۔ ایک منٹ، بس ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان کے اوپر ایک پیڑ ہے جو بیری کا درخت ہے، جس کے اندر بہت بڑے بڑے پھل ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندہا جنت المأوى، اسی سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جنت کہاں پر ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے۔ جنت بن چکی ہے، جنت تیار ہے، اور اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اور اس کے رسول نے ہمیں حدیثوں سے بتایا ہے، تاکہ ایک مسلمان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جائے، ایک مومن کے دل میں جنت کی طلب اور جنت کا عشق پیدا ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے جنت کو کیسا بنایا ہے؟ ہم اور آپ بھی جب اپنے گھر بناتے ہیں دنیا کے اندر، تو گھروں کے اندر ہم اور آپ دروازے بناتے ہیں، گیٹ بناتے ہیں۔ اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جنت کے دروازوں کو بھی بنایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے اس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا ہوگا، جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتا ہوگا، اسے کل قیامت کے دن باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو جنت کا دروازہ ہوگا۔ آئے نماز پڑھنے والے، آئے نماز کی پابندی رکھنے والے، آئے نماز کو قائم کرنے والے، آجا جب باب الصلاۃ سے داخل ہو جا، نماز والے دروازے سے داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں جہاد کرتا ہے اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ آئے جہاد کرنے والے، آئے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دروازے کا نام ریان ہے، روزے دار کو بلایا جائے گا، ایک کا نام باب صدقہ ہے، اس کو صدقہ و خیرات کرنے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں آئے اللہ کے حبیب، آپ جو جنت کے 8 دروازوں کے بارے میں بتا رہے ہیں،
कि इस दरवाजे से रोजेदार को बुलाया जाएगा, फला दरवाजे से नमाजी को बुलाया जाएगा, फला दरवाजे से सदका और खैरात करने वाले को बुलाया जाएगा। आए अल्लाह के हबीब, आए इमाम कायनात, क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए? आए हाय, क्या ईमान था सहाबा इकराम का। सहाबा इकराम का ईमान कितना अच्छा था। ये पीछे आवाज बंद करवाए, इनसे कहें हल्के बोले। हम और आप सवाल करते हैं जन्नत के बारे में कि मौलाना साहब ये बताएं कि जन्नत के अंदर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। हमारे और आपके सवाल ऐसे होते हैं, हमारे और आपके सवाल कैसे होते हैं कि मौलाना साहब ये बताएं कि जन्नत में हजरत आदम और हव्वा ने जो फल खाया था वो फल किसका था। हम सब ये पूछते हैं, नहीं पूछते? पर नहीं, सहाबा इकराम क्या पूछ रहे हैं, आए अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए। सहाबा जन्नत के लिए मर मिटने को तैयार हैं, बस जन्नत मिल जाए। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आए मेरे यारे गार अबू बकर, नअम व अर्जू अन तकून मिनहुम। आए अबू बकर, क़यामत के दिन बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा और मुझे ये उम्मीद है आए अबू बकर तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। आइए कटिहार के लोगों में आपको जन्नत के दरवाजों के बारे में बताऊं। जन्नत के दरवाजे कैसे हैं? हम और आप दुनिया के अंदर 2 तरीके के दरवाजे बनाते हैं। एक तरीका तो दरवाजे का ये होता है, एक पल्ले का, एक पट का, एक मिसरे का दरवाजा बनाया जाता है कि पूरा दरवाजा आपने बंद किया एक पल्ले का और पूरा दरवाजा खुल गया। उसे कहते हैं एक पल्ले का दरवाजा, एक मिसरे का दरवाजा। और एक दरवाजा होता है जो 2 पटों से मिला करके बनता है, 2 मिसरों से। क्या कहते हैं आप लोग बंगला में उसे? कोपट। क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता है, आप लोग समझ जाइए। तो जन्नत के जो दरवाजे हैं वो कैसे? कोपट हैं, 2 मिसरों के बने हुए हैं। 2 मिसरों से मिलकर के एक दरवाजा बना है। अब बहुत हैरत की बात मैं आपको बता रहा हूं, दिल थाम करके सुनिएगा। दरवाजे कितने बड़े वो अभी आप रहने दें। उस दरवाजे के जो कोपट हैं, उस दरवाजे के जो मिसरे हैं, उस दरवाजे के जो पट हैं वो कितने बड़े हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के जो दरवाजे हैं और उस दरवाजे का जो मिसरा है, एक मिसरे की इब्तिदा से लेकर इंतहा की इतनी दूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है उतनी दूरी एक पट की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की है। मेरे प्यारे भाइयों, अंदाजा लगाएं, जब एक कोपट का ये हाल है, एक मिसरे का ये हाल है, तो जन्नत का वो दरवाजा वो कितना बड़ा होगा, उसकी दूरी कितनी होगी। कितनी दूरी है? जितनी दूरी मदीना से बुसरा तक की है, और मदीना से बुसरा तक की दूरी 1400 किलोमीटर की दूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत के अंदर 8 दरवाजे बने हुए हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं नहनु साबिकून अल-अव्वलून, हम सबसे बाद में आए हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। हजरत आदम की उम्मत बाद में जाएगी, हजरत नूह की उम्मत बाद में जाएगी, हजरत मूसा की उम्मत बाद में जाएगी, हजरत ईसा की उम्मत बाद में जाएगी। हम सबसे बाद में आए हैं और सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोग जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचूंगा, जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा, जन्नत का फरिश्ता कहेगा कौन आया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जवाब दूंगा मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे मैं अपना नाम लूंगा जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जन्नत के फरिश्ते कहेंगे आए अल्लाह के हबीब आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद मरहबा। मुझे ये हुक्म दिया गया था जब तक आप न आ जाए मैं जन्नत के दरवाजों को नहीं खोलूंगा। अब आप आ गए, जन्नत के सारे दरवाजे जन्नतियों के लिए खोल दिए जाएंगे। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए, सारे जन्नती जन्नत के दरवाजे पे मौजूद हैं।
जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर हमारी जो हाइट होती है, हमारे जो कद होते हैं, कोई ज्यादा लंबा होता है तो कोई नाटा होता है, कोई बहुत ज्यादा नाटा होता है तो कोई बहुत ज्यादा लंबा होता है, किसी का कद बराबर होता है। मेरे प्यारे भाइयों, हम जन्नत में कैसे जाएंगे जैसे दुनिया में हमारे कद है? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत के अंदर कोई किसी से लंबा ना होगा, जन्नत के अंदर कोई किसी से नाटा ना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारे लोगों के कदों को, सारे लोगों की हाइट को बराबर कर दिया जाएगा। कोई किसी से नाटा ना होगा, कोई किसी से लंबा ना होगा। और कितना कद कर दिया जाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितनी लंबाई हजरत आदम की थी, जितना कद हजरत आदम का था, सारे लोगों के कदों को बराबर कर दिया जाएगा। जितने लंबे आदम थे, सारे लोगों के कदों को आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर कर दिया जाएगा। और आदम अलैहिस्सलाम कितने लंबे थे? फरमाया गया 60 ज़िराअन, 60 हाथ के बराबर उनका कद था। सारे लोगों को 60 हाथ के बराबर कर दिया जाएगा। कोई जन्नत में किसी से नाटा नहीं है, कोई लंबा नहीं है, कोई नाटा नहीं है, कोई किसी को चढ़ाएगा नहीं। दुनिया के अंदर तो हम और आप चढ़ाते हैं ना कि तू 2 फुट का है, 3 फुट का है, लेकिन सब वहां सारे लोगों के कदों को बराबर। कोई दुनिया में 6 फुट का होगा, वो भी वहां 60 हाथ के बराबर होगा। कोई दुनिया में 2 फुट का होगा, वो भी वहां 60 हाथ के बराबर होगा। कोई किसी से लंबा नहीं होगा, कोई किसी से नाटा नहीं होगा। सारे लोगों के कदों को क्या कर दिया जाएगा? बोलो बराबर, बोलो क्या कर दिया जाएगा? सबके कदों को कितना लंबा कर दिया जाएगा? 60 हाथ के बराबर। और हजरत आदम का कद कितना था? 60 हाथ। अच्छा देखो, दुनिया के अंदर क्या होता है? कोई काला होता है, दुनिया के अंदर कोई गोरा होता है, कोई बहुत ज्यादा काले। आप अफ्रीका वगैरह में देखिए कितने काले लोग आपको मिलेंगे, और कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है। अब जब ये लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, क्या दुनिया की तरह काले होंगे? दुनिया के अंदर कोई लंगड़ा होता है, क्या ये सारे लोग लंगड़े होंगे जो दुनिया में लंगड़े थे? कोई लूला होता है, क्या जो दुनिया में लूला था वो जन्नत में लूला रहेगा? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, सारे कालों को गोरा कर दिया जाएगा, सारे लंगड़ों को सही कर दिया जाएगा, और सारे लूलों के हाथों को सही कर दिया जाएगा। जन्नत में कोई काला नहीं होगा, जन्नत में कोई लंगड़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई लूला नहीं होगा, जन्नत में कोई अंधा नहीं होगा, जन्नत में कोई काला नहीं होगा, जन्नत में कोई पहरा नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन अव्वल ज़ुमरतिन यदखुलूनल जन्नह अला सूरतिल क़मरी लैलतल बद्री। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनके चेहरे चमक रहे होंगे। और कैसे चमक रहे होंगे? चांद की तरह रोशन होंगे, चांद की तरह चमक रहे होंगे। और चांद ही नहीं, अला सूरतिल क़मरी लैलतल बद्री, जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है, जन्नतियों के चेहरे भी चमक रहे होंगे। कोई जन्नत में किसी से काला नहीं होगा, कोई जन्नत में लूला नहीं होगा, कोई जन्नत में लंगड़ा नहीं होगा, किसी की आंख खराब ना होगी, किसी का दांत टूटा ना होगा। सारे लोगों को खूबसूरत कर दिया जाएगा। जन्नत में किसी के भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी। दुनिया में दाढ़ी रखना आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन जन्नत में किसी फितरी तौर पर किसी की भी चेहरे पे दाढ़ी वगैरह नहीं होगी। सारे लोग खूबसूरत। कोई कमजोर होगा, उसे ताकतवर कर दिया जाएगा, कोई मोटा होगा, उसके जिस्म को बराबर कर दिया जाएगा। वहां खूबसूरती के अंदर कोई कमी नहीं होगी। जन्नत में चले क्या और सुनेंगे? अभी और सुनिएगा। देखिए, दुनिया के अंदर कोई 60 साल की उम्र में मरता है, कोई 70 साल की उम्र में मरता है, कोई 100 साल की उम्र में मरता है। अब जब ये लोग जन्नत में जाएंगे, क्या उनकी उम्रें क्या होंगी? क्या 60 साल, 70 साल, 100 साल, 50 साल, 40 साल के होंगे? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत में सारे जन्नतियों को जवान कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में
سارے جنتیوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان میں کر دیا جائے گا. کوئی جنت کے اندر بوڑھا نہیں ہوگا. سارے بوڑھوں کو جوان کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کے قدوں کو برابر کر دیا جائے گا. چہروں کو خوبصورت کر دیا جائے گا. عمروں کو برابر کر دیا جائے گا. اب یہ سارے جنتی تیار ہیں. اب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. فرشتے ان کا سواگت کر رہے ہیں. فرشتے ان کا ویلکم کر رہے ہیں. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آؤ جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ. تمہارا نام مبارک ہو. خوش آمدید مرحبا. آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلوها خالدین. جنت میں رہو. کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں سارے جنتی جنت کے اندر آ گئے ہیں. جنتی جنت کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں. جنت کے اندر گھوم رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں. جنتی جب جنت میں آ جائیں گے میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. سارے جنتیوں کو محل دیے جائیں گے. اور وہ محل کیسے ہوں گے؟ ہم اور آپ بھی دنیا میں اپنے گھروں کو بناتے ہیں, دنیا میں اپنے مکانوں کو بناتے ہیں. اور کیسے مکان؟ کوئی پھوس کا مکان بناتا ہے. پہلے آج سے میں جب 8 سال 9 سال پہلے آیا کرتا تھا آپ کے کٹیہار کے اندر, آپ کے سیمانچل کے اندر جب میں آتا تھا میں نے مکانوں کو دیکھا تھا. پھوس کے مکان ہیں, پوال کے مکان ہیں. لیکن اب ترقی ہو رہی ہے, مکان بھی پکے ہونے لگے ہیں. اب لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, مال و دولت آ گئی ہے. لوگ اپنے مکانوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں, لگژری بنا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اللہ نے جنت میں جو مکان بنائے ہیں وہ کتنے لگژری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب. ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, پھر ایک اینٹ سونے کی ہوگی, اور پھر ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. سونے چاندی کی اینٹوں سے دیوار بنائی جائے گی. یا اینٹیں کیسی بنی ہوتی ہیں دنیا کے اندر؟ مٹی کی اینٹیں بنی ہیں اور مٹی کے اوپر ہم اور آپ سیمنٹ لگاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اللہ نے جنتیوں کے مکان کو تیار کرنے کے لیے جو اینٹیں بنائی ہیں وہ اینٹیں کس کی ہیں؟ لبنتم من فضہ ولبنتم من ذہب. ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی. ایک اینٹ سونے کی لگی ہے, اس کے اوپر ایک چاندی کی لگی ہے, پھر ایک سونے کی لگی ہے. ہم اور آپ جب مکان بناتے ہیں, اینٹیں چنتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہم اور آپ سیمنٹ بھی لگاتے ہیں, ہم اور آپ گارا لگاتے ہیں, مسالہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی دیواروں کے بیچ میں ابھی سیمنٹ لگایا ہے. اور وہ سیمنٹ, وہ گارا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ملاؤ المسک الادفر وتربتها الزعفران. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اینٹوں کے بیچ میں جو سیمنٹ لگا ہوا ہے, جو گارا جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ زعفران کی مٹی ہے, وہ کستوری کی مٹی ہے. زعفران اور کستوری کا سیمنٹ لگایا گیا ہے. جنت کے اندر کچھ مکان تو ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے سونے کے بنے ہوں گے. جنت کے اندر کچھ محل تو ایسے ہوں گے کہ ہرے موتی, لال موتی اور سفید موتی سے محل بنائے جائیں گے. کچھ محل تو ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک بڑے سے موتی کو تراش تراش کے اس میں محل بنا دے گا. یہ جنت کے محل ہوں گے. جس کا جیسا عمل ہوگا اسے ویسا محل دیا جائے گا. کچھ محل تو سونے ہی سونے کے ہوں گے. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہے اللہ کے حبیب ابھی آپ کے پاس حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, کچھ سالن وغیرہ لے کر کے, برتن لے کر کے آئے. اللہ کے حبیب آپ ان کو اللہ کا سلام پہنچائیے گا اور ان کو خوشخبری دے دیجئے گا. اللہ نے ان کے لیے جنت میں سونے کا محل بنایا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ نے جنت میں سونے کا محل بنایا ہے. اللہ نے موتی کو تراش تراش کے اس کے اندر سے محل بنا دیا ہے. جب دنیا کے لوگ ہندوستان آتے ہیں تو ان کی ایک تمنا ہوتی ہے اور وہ تمنا یہ ہوتی ہے ہندوستان آئے, ہندوستان کا تاج دیکھ لے, تاج محل کو دیکھ لیا جائے. آپ لوگوں نے تاج محل دیکھا ہے؟ تاج محل دیکھا ہے کسی نے آپ لوگوں میں؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے.
موبائل میں نہیں کہہ رہا ہوں، ریئل دیکھا ہے کسی نے؟ کیا ہے تاج محل کے اندر؟ تاج محل کے اندر کیا ہے؟ تاج محل کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے اور اس پتھر کا نام ہے مرمر، اور پورا محل اس مرمر کے پتھر سے بنایا گیا ہے، اور تاج محل کے اندر کچھ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ تاج محل ہے، یہ پتھر کاٹ کاٹ کر کے بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے ایسا تاج محل جنت کے اندر بنایا ہے کہ ایک سفید موتی اور پورا محل اسی کے اندر اللہ نے تراش دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگاؤ، غور کرو وہ جنت کے محل کیسے ہوں گے، جنت کے محل کیسے؟ سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، سونے کی چاندی کی اینٹیں ہیں جنت کے محل میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرف من فوقها غرف، جنت کے اندر اللہ نے محلوں میں کمرے بھی بنائے ہیں، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا کمرہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں جنت کے اندر ہم اور آپ بھی کمرے بناتے ہیں، ہم اور آپ بھی دنیا میں کمرے بناتے ہیں، ایک کمرے کے بغل میں دوسرا کمرہ، دوسرے کے بغل میں تیسرا کمرہ، تیسرے کے بغل میں چوتھا کمرہ، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو محل بنائے ہیں اور ان محلوں کے جو کمرے بنائے ہیں، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنایا ہے، غرف من فوقها غرف، اور وتجری من تحتها الانہار، اللہ نے نیچے سے نہریں جاری کر دی ہیں، محل کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، غور کرو جنت کا معاملہ، جنت کا منظر دیکھو، سونے کا محل ہے، ہیرے موتی کا محل ہے، اور اس محل کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، پانی بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فی الجنت ثمانیت درجہ، جنت کے اندر کئی درجے ہیں، فی الجنت مئۃ درجہ، جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جنت کا سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اب کوئی ہم میں اور آپ میں یہ نہ سوچنے لگے چلو جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے چھوٹا درجہ مل جائے یہی کافی ہے۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ تو جنت کا سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت الفردوس ہے، اور جب بھی اللہ سے سوال کرو تو کس کا سوال کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ میرے پیارے بھائیوں جنتی جنت کے اندر آ گئے ہیں، جنتیوں کو محل دے دیے گئے ہیں۔ اب جب اتنا شاندار عالیشان محل دے دیا گیا ہے، اب لباس بھی تو اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں کیا تھا؟ دو تین چادروں میں کفن دیا گیا، وہ بھی قبر میں سڑ گئی گل گئی۔ اب جنت میں آئے، جب محل اتنا اچھا ہے تو کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں انسان کی امیری کا اندازہ اس کے کپڑوں سے لگایا جاتا ہے کہ انسان کتنا پیسے والا ہے۔ جنتیوں کا کپڑا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر برانڈڈ کپڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ریمنڈ کا کپڑا ہے، یہ سیارام کا کپڑا ہے، یہ ومل کا کپڑا ہے، یہ غیزہ کاٹن ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر بڑے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، کوئی شیروانی پہن رہا ہے، کوئی کرتا پہن رہا ہے، کوئی کوٹ پہن رہا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کے سارے کپڑے ایک طرف، اللہ نے جنتیوں کو جو لباس جنت میں دینا ہے اس لباس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، دیبا کا لباس پہنائے گا، الکس کا لباس پہنائے گا۔ ہم دنیا کے اندر ریشم نہیں پہن سکتے ہیں، حرام ہے ریشم پہننا، ہم دنیا میں ریشم نہیں پہن سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں جنت میں جو لباس دیا جا رہا ہے وہ ریشم کا لباس ہوگا۔
اور وہ ریشم کیسی ہوگی؟ دنیا کی ریشم کی طرح نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے ریشم کے کپڑے کو پیش کیا گیا، صحابہ اس ریشم کے کپڑے کو پکڑ کے چھونے لگے۔ آئے اللہ کے رسول دیکھیے کتنی اچھی ریشم ہے، آئے اللہ کے رسول دیکھیے کتنی پیاری ریشم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کیا تم اس ریشم کے کپڑے پر تعجب کر رہے ہو؟ آئے میرے صحابی، ساتھ کو جنت میں جو ریشم کا رومال دیا جائے گا، دنیا کی ساری ریشموں کو جمع کر لو پھر بھی یہ ریشم اس ریشم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جنت کے اندر ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے۔ وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت کے اندر زیور بھی پہنائے جائیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا زیور تو عورتیں پہنتی ہیں۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، مگر جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنائے جائیں گے، سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، سونے کا ہار پہنایا جائے گا، سونے کا تاج لگایا جائے گا جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں۔ وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں شراب پلائے گا، اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ دنیا کی شراب ناپاک ہوتی ہے لیکن جنت کی شراب پاک ہوگی، طہورا، بڑی نفیس ہوگی، بڑی پاک ہوگی۔ دنیا کے اندر یہاں آدمی شراب پی لیتا اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، جنت کی جو شراب ہوگی آدمی جب پیے گا اسے مزہ آئے گا، لذت آئے گی۔ اور متکئین فیہا علی الارائک، جنت کے اندر اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے اور مسندیں رکھ دی جائیں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، جنتی ان تختوں پر بیٹھیں گے، ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کے اندر دھوپ نہ ہوگی، جنت کے اندر سردی نہ ہوگی، جنت کے اندر گرمی نہ ہوگی۔ جنت کا موسم ایسا موسم ہوگا، نہ جنت کے اندر گرمی ہوگی اور نہ جنت کے اندر سردی ہوگی۔ بھئی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پیچھے والوں کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بیچ میں آپ نے بارڈر کیوں بنا دیا ہندوستان پاکستان کا؟ کچھ لوگ ادھر پہ ہیں، کچھ لوگ ادھر پہ ہیں۔ نہیں، اچھا بنگلہ دیش کا ہے، چلیے اچھا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ اردو سمجھ رہے ہیں۔ تو جنت کے اندر تخت لگا دیے گئے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں گرمی ہوگی اور نہ جنت کے اندر سردی ہوگی۔ اچھا دیکھو، اب جنت کے اندر چلے گئے ہو، اب جنت کے اندر کھانے کو دیا جائے گا، کھانا ملے گا، اور وہ کھانا کیا ہوگا یہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن وہ کھانا جن برتنوں میں آئے گا وہ برتن کیسے ہوں گے؟ اللہ اللہ، آدمی سن لے میرے پیارے بھائیوں، جنت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دے۔ اللہ نے یہ جنت آپ کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چہرے ہیرے موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل ہوں گے، وہ کھانا لے کر کے آئیں گے، اور کن برتنوں میں کھانا لے کر کے آئیں گے؟ باکواب واباریق وکأس من معین، کانچ کے برتن میں کھانا آ رہا ہے، سونے کے برتن میں کھانا آ رہا ہے، چاندی کے برتن میں کھانا آ رہا ہے۔ جس نے دنیا میں سونے کے برتن میں کھانا نہ کھایا وہ جنت کے اندر سونے کے برتن میں کھانا کھائے گا۔ جس نے کبھی دنیا میں چاندی کے برتن میں پانی نہیں پیا وہ جنت کے اندر چاندی کے برتن میں پانی پیے گا، کانچ کے برتن میں کھانا کھائے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، سونے کے برتن میں کھانا دیا جائے گا، چاندی کے برتن میں کھانا دیا جائے گا، کانچ کے برتن میں کھانا دیا جائے گا، اور جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھلایا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت قبض النور، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں زیادت قبض الحوت، سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ جنت میں کیا کھلایا جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ مچھلی کی کلیجی، بھی مچھلی تو ہم سب نے کھائی ہے،
اور بنگالی مچھلی کا ویسے بھی شوقین ہوتا ہے. پر یہ بتائیں کہ مچھلی کی کلیجی کس نے کھائی ہے؟ جو سب کھائے ہیں. مچھلی کی کلیجی کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے, تھوڑی سی ہوتی ہے. جنت کے اندر جو سب سے پہلے کھلایا جائے گا, کھانے کے لیے بہت سی چیزیں, وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ, جنت کے اندر پرندوں کا بھی گوشت ہے جو آپ چاہو گے جنت کے اندر آپ کو ملے گا. لیکن سب سے پہلے جو کھانا آپ کو کھلایا جائے گا, یہ آپ دنیا کی زبان میں ایسے سمجھ لیں, جب ہم اور آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کسی مطبخ میں جاتے ہیں, تو جو سب سے پہلے اسٹارٹر لگایا جاتا ہے وہ اسٹارٹر جنت کا کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی ہوگی. اور جو آپ چاہیں, مما یشتہون, جو آپ چاہیں گے جنت کے اندر آپ کو ملے گا. لیکن سب سے پہلے جو اسٹارٹر آپ کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی آپ کو دی جائے گی. اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق, جنت کے اندر پھل بھی دیے جائیں گے, انگور پیش کیے جائیں گے, سیب پیش کیا جائے گا, کھجور دیا جائے گا, انار دیا جائے گا. جنتی کہیں گے آئے فرشتوں یہ کیا لے کر کے آ گئے ہو؟ فرشتے کہیں گے سیب لائے, انگور لائے, انار لائے, کھجور لائے. جنتی کہیں گے کھجور تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں, سیب تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے, انگور تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں. فرشتے کہیں گے آئے جنتیوں یہ جنت کے پھل ہیں, تم دنیا کے اندر پھل تو کھا کر کے آئے ہو, تم دنیا کے اندر سیب کھا کر کے آئے ہو, تم دنیا کے اندر کھجور کھا کر کے آئے ہو. وہ دنیا کا کھجور ہے اور یہ جنت کا کھجور ہے. نام تو ایک ہوگا مگر ذائقے میں فرق ہوگا اور سائز میں فرق ہوگا. نام برابر ہوگا, دنیا میں بھی کھجور ہے, جنت میں بھی کھجور ہوگا, لیکن سائز الگ ہوگا. دنیا میں بھی انگور ہے, جنت میں بھی انگور ہوگا, لیکن سائز الگ ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات میں نے جنت کو دیکھا, میں نے دیکھا جنت میں ایک بہت بڑا انگور کا گچھا لٹک رہا ہے, اور وہ انگور اس گچھے میں اتنے زیادہ تھے اگر وہ دنیا کے اندر آ جائیں قیامت تک لوگ اس سے کھاتے رہیں, لیکن اس گچھے سے انگور ختم ہونے والے نہیں ہے. تو نام تو ملتا جلتا ہوگا لیکن شکل الگ ہوگی, کوانٹٹی الگ ہوگی, اور ٹیسٹ اور ذائقہ بھی جنت کے پھلوں کا الگ ہوگا. اور جنت کے اندر کیا ہوگا؟ جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. دیکھو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, آپ جلسہ کروا رہے ہیں, میرے خیال سے کھانے کا انتظام نہیں تھا. آپ مان لیجیے میری بات, اچھا ٹھیک ہے میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے لڑکے کا ولیمہ ہو رہا ہے اور آپ نے 1000 لوگوں کو دعوت دی ہے, آپ کا ٹارگٹ 1000 لوگ ہے کہ میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, اور اگر 1200 آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کھانا کیا ہوگا؟ کھانا گھٹ جائے گا, کھانا کم پڑ جائے گا. لیکن جنت کا یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, جنت میں کوئی چیز گھٹنے والی, کتنے آ جائیں, لیکن جنت میں کوئی چیز گھٹے گی نہیں. لا ممنوعہ. یہاں کہا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیو, مچھلی کے اوپر کیا نہ کرو؟ دودھ نہ پیو. اور یہ میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی مچھلی کے اوپر دودھ پی لے اور اس کو فالج مار جائے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے, وہ اپنے نفس کو ملامت نہ کرے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے. تو اطباء کہتے ہیں, حکیم کہتے ہیں کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہیں پینا چاہیے. تو مان لیجئے دنیا کے اندر مچھلی کے اوپر دودھ پینا صحیح نہیں ہے, یا مونگ پھلی کھا کر کے پانی پینا, اس سے کھانسی ہو جاتی ہے, منع کیا جاتا ہے. لیکن جنت کا کیا ہوگا؟ لا ممنوعہ, کسی بھی چیز سے جنت کے اندر منع نہیں کیا جائے گا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ کوئی چیز کم ہوگی اور نہ کسی چیز سے روکا جائے گا. کھاؤ پیو, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, جو چاہو گے جنت کے اندر ملے گا آپ کو. ایک صاحب تقریر سن رہے تھے کہ جنت کے اندر جو چاہو گے سب ملے گا, تو انہیں بیڑی پینے کا بڑا شوق تھا. کہتے مولانا صاحب جنت کے اندر بیڑی بھی ملے گی. مولانا صاحب تھے کوئی بہت پہنچے ہوئے مولانا ہوں گے, کہا ہاں ملے گی, پر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا, آگ تو وہی ہے نا.
تو جنت کے اندر جو آپ کو چاہیے حلال. اب آپ کہیں کہ مجھے بیڑی پسند ہے، میرے پیارے بھائیوں وہاں ذہن بدل جائے گا، وہاں فطرت بدل جائے گی. یاد رکھیے تو جنت کے اندر کھانے کو دیا جا رہا ہے اور پینے کو کیا ہوگا؟ 4 چیزیں جنت کے اندر پینے کو دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرَ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. جنت کے اندر 4 چیزیں دی جا رہی ہیں. جنت کے اندر پانی